خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز آج پھر حاضر خدمت ہے۔ جناب، گزشتہ ایپیسوڈ سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے طلاق اور نکاح کا جو پاکیزہ بندھن ہے کہ جس سے زوجین میں آپس میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ اور عام حالات میں شریعت کی نگاہ میں یہ مباح تو ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی کہ وہ الفاظ کہ جو طلاق ہی کے لیے مستعمل ہیں، ان سے اگر طلاق دی جا رہی ہے تو انہیں صریح الفاظ سے طلاق دینا کہتے ہیں، اور اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں طلاق کے لیے کہ جو طلاق کے لیے ہی مستعمل نہیں ہیں، یعنی ان کا استعمال دیگر معانی میں بھی ہوتا ہے، تو وہ الفاظ کنایہ کہلاتے ہیں، اور ان سے جناب نیت کے ساتھ اگر دی جا رہی ہے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، اور اجمالی طور پہ ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ میں جناب تمام اسپیکٹ پہ بات نہیں کی جا سکتی، تو پرسن ٹو پرسن چونکہ معاملات، سرکمسٹانسز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں، مسئلے ویری کرتے ہیں، تو سب نے اپنے مسائل کے لیے دارالفتہ سے رجوع کرنا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ موجود ہیں، آسان اور عام فہم گفتگو فرماتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں عالمہ رابعہ خان اور عالمہ شیرین خان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ دونوں وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور آپ ماشاءاللہ جامع معنی کلام فرماتے ہیں اور بہترین انداز میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث، استاد العلماء، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودون کو، جو آن بھی پر آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جناب، اس موقع پہ مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے، درود پڑھتے رہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے، یعنی طلاق کے احکام ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں۔ عالمہ رابعہ خان، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اور جناب، جب زندگی اجیرن ہو جائے اور انسان یعنی زوجین کے مابین نباہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو وہ طلاق کی حد تک جاتے ہیں، لیکن غصے کی جو حالت ہے، یہ جو پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دی، تو میں چاہتی ہوں اسی سے آج آغاز کریں۔ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کا کیا حکم شرعی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، طلاق جو ہے وہ جائز امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور شریعت مطہرہ نے بنا ضرورت کے، کسی صحیح شرعی ضرورت کے جو ہے اس امر کو ممنوع ہی ٹھہرایا ہے، اور اگر کوئی ضرورت متحقق ہو بھی جائے تو بھی اس سلسلے میں یہ کام کرنے سے پہلے شریعت سے رجوع ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ غصے کی حالت ہو یا کوئی بھی حالت ہو۔ اور اس سلسلے میں جب انسان طلاق دیتا ہے تو کیا مراد ہے کہ نکاح سے جو پابندی عورت پہ عائد ہو جاتی ہے شوہر کی، اس کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہوتا ہے۔ لیکن طلاق ظاہر سی بات ہے مطلقاً ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ طلاق کا ایک ہی انداز سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف طلاق کہہ دینا طلاق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس میں مزید تفصیل ہے، جیسا کہ الفاظ کے اعتبار سے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں طلاق کے، ایک رجعی اور دوسرے کنایہ۔ رجعی طلاق سے وہی بات ہے کہ جو صریح الفاظ ہوتے ہیں، طلاق رجعی جو ہے یہ صریح الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے جس میں عورت فوراً نکاح سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ
عدت میں جب تک اگر رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ نیا نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی اگر 3 ہے تو پھر 2 کا مالک رہے گا مرد. اور اگر عدت ختم ہو جاتی ہے اور رجوع نہیں کیا جاتا تو اب نکاح ختم ہو گیا اور اب دوبارہ میاں بیوی کو واپس ایک رشتے میں آنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوگی، جدید نکاح کی. جبکہ بائن میں جو بائن طلاق ہے یہ کنایہ الفاظوں سے واقع ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے چونکہ اس میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کنایہ جو عمومی طور پہ طلاق کے لیے متعین نہیں ہوتے بلکہ نارمل الفاظ ہوتے ہیں، ان سے آپ طلاق کا معنی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے سزا کے طور پر، نہ کہ اور اس کے لیے پھر چاہے عدت ہو یا نہیں، عدت پوری کرنے کے بعد جدید نکاح کی حاجت ہے. اب رجعی طلاق میں جو عورت یہ اسی عورت کے لیے ہوگا کہ عدت میں اس کا نکاح بھی باقی ہے جس سے تعلق قائم ہوا. اور اس میں غصے کی تفصیل یہ ہوگی رجعی الفاظ میں، جو سری الفاظ طلاق رجعی کے لیے سری الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جو طلاق ہی کے لیے مستعمل ہوں. یہ اس میں عرف کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ عرف پہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات پرانے زمانے میں کچھ الفاظ بائنہ تھے لیکن آج سری ہو گئے، سری کے معنی میں. تو یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے. عوام سری اور کنایہ یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف اجمالی طور پہ بھی یہی بیان ہو سکتا ہے. آپ دارالفتاء سے رجوع کیجیے اپنے مسئلے کے لیے. یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سری ہے کنایہ، تو خود سے فیصلہ کرنے کی اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب جو سری الفاظ اگر استعمال کیے ہیں اور حالت غصے کی ہے تو اس میں 2 چیزیں تو خاص طور پہ دیکھی جائیں گی. سری الفاظ اور طلاق رجعی کا بھی حکم ہے کہ مرد کی حالت کیا ہے، غصے کی کنڈیشن کہ وہ بالکل ہی غصے سے پاگل ہو چکا ہے، یعنی اس کے عمومی طور پہ نیچر ہی ایسی ہے کہ غصے سے اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے. کیونکہ طلاق کی بنیادی شرائط میں سے کہ مرد عاقل اور بالغ ہو. عورت کے لیے تو ایسی کوئی شرائط نہیں لیکن مرد کے لیے ہے. اچھا. عاقل سے مراد کہ اس کی عقل ہو، ہوش و آواز میں ہو. اب غصہ یہ نہیں کہ بعضوں کا صرف طلاق دی تو پھر ایک کیس بنا دیا کہ مرد کی عقل ہی چلی گئی اور اس کو بہت غصہ آ گیا، اس کو سمجھ نہیں آیا. بھئی اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، ماں کو کیوں نہیں دی؟ جب اتنی سمجھ تھی تو بیوی کو کیوں دے رہا ہے، پھر پڑوسن کو جا کے دیتا. تو اس کا مطلب اس کی سمجھ اتنی تو ہے. جی بالکل. تو بہرحال اب ایسا غصہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی طرف نسبت کر دی، بیوی سامنے ہے یا نہیں کہ میں اپنی بیوی کو ہی طلاق دیتا ہوں. تو اس میں بھی پھر ایک تفشیش علماء کرام کریں گے اور پھر حکم صادق ہوگا کہ ایسی حالت میں جس میں عقل بالکل زائل ہو جائے، لیکن آپ علماء کے سمجھ ہی جائیں گے، بالکل طلاق واقع نہیں ہوگی. اور لیکن اب رجعی الفاظ میں اگر بالکل اضافت کے ساتھ عورت کی طرف نسبت کیں کہ میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، یا اشارہ کر کے کہا ہے اور حکایت کے طور پہ نہیں ہے جیسے ایک ریڈنگ کے طور پہ ہوتا ہے، یا ایک پرفارمنس کہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس اعتبار سے بالکل بھی نہیں ہے بلکہ نارمل اپنی بیوی کی طرف اضافت کے طور پہ رجعی میں نے سری الفاظ کہیں تو اب غصے کا کوئی اعتبار نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن کنایہ الفاظوں میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گالی کا احتمال ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جواب دینے کے لیے متعین ہو، یا گالی کا احتمال ہے، یا پھر کسی کے لیے نہیں فقط جو کہہ لیں کہ آپ نارمل حالت ہوتی ہے، تو ان سب صورتوں میں کنایہ الفاظ میں صرف جو کیا کہتے ہیں گالی کا استعمال ہوگا نا، اس میں نیت پر موقوف ہوگا مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا اس نے الفاظ یوز کیا جو گالی کے طور پہ کہہ رہا ہے تو اس سے نیت معلوم کی جائے گی، خوشی ہو یا غضب ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ایک مذاکرہ طلاق چل رہا ہے اور اس میں پھر اس نے ایک جواب کے طور پہ کہہ دیا تو اس میں طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں پھر نیت کی حاجت نہیں. یعنی نارمل جواب کے طور پہ اگر الفاظ اس نے استعمال کیے غصے میں ہیں تو پھر اس کی حالت ہی اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ کنورزیشن یا کانٹیکس پیچھے چل رہا ہے، عورت کا مطالبہ ہے، ذکر ہے، اس نے سوال کیا، اس نے جواب دیا تو واقع ہو گئی. اور اگر گالی کے طور پہ اس نے کوئی لفظ کہا تو پھر اس میں اس کی نیت معلوم کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ سب کا کیس جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، سب کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، الفاظ جو ہیں وہ بڑی گہرائی رکھتے ہیں جناب. تو آپ نے دارالفتاء سے رجوع کرنا ہے کیونکہ طلاق کا جو یہ معاملہ ہے نا، اسی لیے شادی سے پہلے آپ نے نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل سیکھنے ہیں تاکہ طلاق دینے والے کو پتہ تو ہو کہ میرے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، شریعت کتنے آپشنز دے رہی ہے. آپ نے سارے آپشنز ایک ساتھ ہی لگا لیے، استعمال کر لیے. جی میں آپ کی سمت آؤں گی. اور اب بتائیے مجھے کہ یہ تو بات ہوئی غصے کی حالت میں نا، اگر کوئی نشے کی حالت میں ہے تو کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو طلاق ہے اسلام میں سب سے زیادہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں جن چیزوں میں تمہیں جواز کا اجازت دی گئی ہے ان میں سے کوئی بھی شے طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ازواجی مطلب کہ میاں بیوی کے جو درمیان کے معاملات ہوتے ہیں اتنے ناگوار، اتنے ناخوشگوار اور اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ جو طلاق ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے ضرورت بن جاتی ہے.
جس طرح ایک دوا کا جو کڑوا گھونٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کی طبیعت کو مطلب کہ وہ پسند نہیں ہوتا، لیکن وہ عقل جو ہے وہ ایک بات جانتی ہے کہ یہ جو کام کریں گے یا یہ جو طلاق ہے یہ معاملہ ہوگا تو ہی وہ اس میں صحت اور شفا اور وہ کی جو حلاوت ہے وہ انسان کے لیے چھپی ہوئی ہے، تو پھر معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ نشے کی حالت میں فقہ حنفی میں نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ نشہ کوئی عذر نہیں ہے۔ حالت نشہ میں طلاق واقع ہونا، طلاق کا دینا، یہ اس کے وقوع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اگر ہم کہیں کہ نشے میں کیوں طلاق واقع ہو رہی ہے، کیونکہ پھر دیکھا جائے گا معاشرے میں کہ ہر کوئی حالت نشہ میں طلاق دے رہا ہوگا اور پھر نشے کے ہیلے بہانے کر رہا ہوگا میں نشے میں دیے، تو یہ تبھی فقہائے کرام نے اور شریعت نے یہی رکھا ہے کہ تو آپ ویسی نافرمانی کر رہے ہیں، ہاں آپ نشے میں ہیں، نشے کی حالت میں، پھر اب وہ کیا آپ نے نشہ کیا اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، تو پھر آپ کو اس میں نہیں پڑھنا۔ اور نشے کی حالت میں اپنا پھر کوئی نقصان نہیں کرتے، کسی کو بہت بڑی اماؤنٹ کوئی سینڈ نہیں کرتے، تو کچھ بھی نہیں کرتے، گھر کی کوئی چیز مطلب کہ توڑ دے نہیں، بس طلاق کا معاملہ ہے تو بھائی نشے میں الفاظ کہہ دیے۔ لیکن اس کی ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر وہ نشہ بیماری کی کوئی دوا جیسے کہ انستھیسیا وغیرہ انجیکشن لگتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہو، یا کسی نے دھوکے یا مطلب کہ مجبوراً اس کو وہ نشہ پلایا ہو، جیسے کہ دھمکی دی ہو یا کہ تمہارا کسی کو اس کاٹ دیے جائیں گے، تمہاری جان لے لی جائے گی، تبھی وہ نشہ کیا ہو، یا حالت اکراہ ہو، یہ اس کے آس پاس کوئی بھی حلال شے نہ ہو، پھر وہ کوئی نشے والی چیز ہو، شراب ہو یا کوئی ایسے ڈوزیج وغیرہ کچھ بھی ہو جس کو اس نے لیا ہو، استعمال کیا ہو نشے کی حالت میں۔ بہن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہاں یہ بہت یونیک ہے، یہ ویسے وہ صورتیں بتا رہی ہوں کہ جو استثنائی ساری صورتیں ہیں جو علماء کرام جن کا فیصلہ کریں گے، جس کا پورا تفتیش کریں گے کہ یہ معاملہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور اس کا ایک اور مسئلہ ہے جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں حالت نشہ میں گھر آنے پہ طلاق دیتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی طلاق کہی ہے، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے طلاق کے الفاظ سنے ہیں، تو پھر یہ وہی معاملہ ہے کہ جس میں ہم شریعت کی طرف سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، اس میں پھر گواہ اور قسم کا اعتبار ہوتا ہے۔ عورت دو مرد گواہ پیش کرے گی، یا پھر ایک عورت مطلب کہ دو عورت ایک مرد یا پھر دو مرد یہ گواہ پیش کرے گی، اگر وہ نہ کر سکی تو پھر مرد کا جو قول ہوتا ہے قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، اعتبار ہوگا۔ تو یہ پورے اس کی تفصیل تھی کہ نشے میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں، لیکن اینڈ میں وہی ہم ہمیشہ کہیں گے فرد علوم سیکھیں۔ اس سے پہلے جیسے نکاح سے پہلے یہ جو ازواجی زندگی اس کے جو علوم ہوتے ہیں یہ مطلب کہ خاص طور پہ سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم کسی پہ کوئی مطلب کہ لگا دیں، انعام لگا دیں کہ آپ یہ کام کرو گے آپ کو اتنا انعام ملے گا، ہم فوراً بھاگیں گے، لیکن اپنی زندگی کا سکون اگر ہو، پورا لائف آپ کے بچوں کی زندگی کسی چیز پہ موقوف کرتے ہو تو پھر اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ صحیح بہن، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں بھی ہیں، اور جناب ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی جو میری بہن نے بات کی کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نباہ ممکن نہیں ہے تو بہرحال شریعت نے یہ ایک رخصت تو دی ہے، ایک راستہ ہے، لیکن اس سے پہلے جناب بہت ساری باتیں اور بھی تو ہیں، وہ ہم سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے حضرت صاحب کی سمت بڑھتے ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ جو بات کی گئی ہے ابھی کلام میری بہنوں نے کیا نشے کی حالت میں اور غصے کی حالت میں، بہت سارے پھر ہیلے بہانے جو ہے وہ مرد حضرات کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا جو ہے وہ میں نشے کی حالت میں تھا، یا غصہ آ گیا تھا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جہاں تک غصے میں طلاق دینے کی بات ہے تو دیکھیں عام طور پر طلاق جب دی جاتی ہے تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ پیار میں طلاق دے رہا ہو، بیگم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہو تو بندہ خوش ہو کہہ رہا ہو کہ بیگم تم نے کھانا بہت اچھا بنایا لہذا میں خوش ہو کے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق عام طور پر جب دی جاتی ہے تو غصہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی بات پر بندہ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے طلاق دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے، نافذ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر دی ہی غصے میں جاتی ہے۔ تو باقی رہ گئی یہ بات کہ طلاق جو ہے وہ کوئی صورت ایسی ہے کہ غصے میں طلاق نہ ہو، ہاں وہ صورت ہے لیکن وہ صورت بہت نادر ہے۔ وہ یہ کہ ایسا غصہ کہ بندے کے اعصاب پہ ایسا طاری ہو گیا غصہ کہ اسے عقل اس کی زائل ہو گئی، تو جس کی عقل زائل ہو جائے اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، جس کی عقل سلامت ہے۔ اور عام طور پر یہ حالت بہت نادر ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا غصہ آ گیا کہ عقل بالکل زائل ہو گئی، ورنہ جتنا بھی غصہ بندے کو آئے بہرحال یہ بندے کو تمیز ہوتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ فرق بندہ کر پا رہا ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک دفعہ ایسے ہی طلاق کا کیس آیا دارالفتاح میں، تو بندے نے کہا کہ جی میں نے غصے میں طلاق دی، تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی، تو حضرت میری عقل زائل ہو گئی تھی۔
ایسا غصہ تھا. تو آپ نے جواب میں استفسار فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے پاس اور کون کون موجود تھا؟ اس نے کہا میری بیگم کے علاوہ میری ماں بھی موجود تھی, میری بیٹی بھی موجود تھی, بہن بھی موجود تھی. آپ نے کہا اس کا مطلب ہے تمہاری عقل زائل نہیں ہوئی تھی کہ تم نے ان اتنی ساری عورتیں موجود تھیں ان میں سے اپنی بیوی کو ہی طلاق دی, پتہ چلا کہ تمہیں عقل قائم تھی, یہ معلوم تھا کہ یہ بیوی ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, اور طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ بیوی کو دی جاتی ہے. تو تم نے یہ سارا, تمہاری عقل سلامت تھی, یہ غصہ ایسا غصہ نہیں تھا کہ عقل زائل ہو گئی ہو. تو لہذا جو ہے جو عام غصہ ہوتا ہے, نارمل غصہ ہوتا ہے, اس غصے میں کوئی طلاق دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے صریح الفاظ کی بات ہو رہی ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ نشے کی صورت میں طلاق دینے کی بات, تو نشے میں بھی کوئی اگر طلاق دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. حدیث شریف ہے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو طلاق جائز الا طلاق الصبی والمعتوہ. ہر طلاق جائز ہے یعنی نافذ ہے, ہر طلاق نافذ ہے سوا بچے کی طلاق کے اور دیوانے کی طلاق کے. کہ جو دیوانہ ہے, عقل جس کی زائل ہے, اس کی طلاق نہیں ہوگی, دیوانے کی, مجنون کی, اور بچے کی طلاق جو ہے یہ نافذ نہیں ہوگی. لیکن جو بندہ جو ہے وہ تندرست ہے اس کی طلاق نافذ ہوگی. اور جو نشے والا ہے, نشے والے کی عقل اگرچہ زائل ہو جائے لیکن چونکہ یہ اس کے اپنے فعل سے زائل ہوئی ہے, یہ مجنون نہیں ہے, یہ اس کی عقل زائل ہوئی اپنے فعل سے اور غلط کام سے زائل ہوئی, ناجائز کام سے زائل ہوئی, اس لیے اس کی طلاق بہرحال ہو جائے گی. ہاں اگر اسے معلوم نہیں تھا, کسی نے اس کی بے علمی میں, لا علمی میں کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی اور اس کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھ گیا اور ایسی حالت میں کسی نے طلاق دے دی, تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ اب وہ اس پر وہ احکام جاری ہوں گے ماتو والے کہ اس کی عقل زائل ہوئی اور اس کی اس عقل زائل ہونے میں اس کے اپنے فعل کا یا اللہ کی نافرمانی کا دخل نہیں ہے. کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا, کسی نے کھانے یا پینے میں نشہ آور چیز ملا دی تھی. ادروائز جس نے خود نشہ کیا, جان بوجھ کے نشہ کیا ہے, قصدن نشہ کیا ہے, تو چونکہ یہ اس کا اپنا فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے, نافرمانی کی ہے, تو عقل اگرچہ زائل ہو جائے ایسی صورت میں اس کی عقل کے زوال کا اعتبار نہیں ہوتا, طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ آپ کا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہوئے راستے میں کسی کے گھر میں 8 سے 10 گھنٹے کا اسٹے کرنا ہے, تو قصر نماز کہاں سے پڑھنا شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد جائے نماز پر سے اپنی اینک اٹھا کر لگا لی اور پھر یاد آیا کہ سجدہ صاحب واجب تھا, تو کیا آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اور سوال ہے کوئی؟ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے لکھ لیے, انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. اچھا, میں آپ کی سمجھاؤں گی اور مذاق کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. اگر کوئی مذاق میں کسی کو طلاق دے رہا ہے اپنی بیگم کو اور کہتا ہے بھائی میں تو مذاق میں, تو کیا یہ مذاق ہے اور شرعی احکام کو آپ نے مذاق بنا رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, طلاق کے شروع میں تفصیل یہ ذکر کر دی گئی کہ جو طلاق کے کنایہ الفاظ سے طلاق دی جائے یا صریح الفاظ سے, تو کنایہ الفاظ میں تو ہم نے یہ معاملہ سمجھ لیا کہ یہ نیت پہ ہی ٹوٹلی موقوف ہوتا ہے, الا یہ کہ کوئی حالت یا قرینہ مذاکرہ بتا رہا ہو کہ یہ طلاق کی انٹینشنز تھیں یا جواب کے طور پہ تھا. لیکن اب آ جاتے ہیں مذاق کے معاملے میں, تو مذاق میں نارملی کنایہ کے الفاظ تو نہیں ہوں گے, اور اس میں اگر ہوں گے بھی تو وہ نیت سے ایک طرف ہی معاملہ جائے گا اور حالت کی طرف جائے گا. اب رجعی میں دیکھیں, اس میں بھی ڈائریکٹ طلاق نہیں ہوگی, اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل یوں ہے. بریک لے لوں, تفصیل شامل کر لیں. بہت شکریہ, خوش رہیے جی, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. بریک سے قبل عالمہ رابعہ, ہم نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ مذاق کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاق کے تعلق سے جو ہے وہ جب کلام شروع کیا تو اس میں ہم نے یہ بات واضح کی کہ رجعی, ابھی کنایہ الفاظ اور طلاق بائن کی تو تفصیل وہی ہے کہ نیت پر موقوف ہی ہوگا معاملہ, اور یہ علماء سے ہی خاص طور پہ اس پہ رجوع کیا جائے. لیکن رجعی میں بھی بعض اوقات یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ فقط طلاق کا لفظ کہہ دینے سے طلاق ہو گئی یا مذاق میں کہہ دیا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, کچھ باریک سی تفصیل ہے, چاہے وہ ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ
نارمل سچویشن نہ ہو، ان یوزول سچویشن ہو، لیکن پھر بھی تفصیل کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دیکھیں رجعی الفاظ میں اگر جو طلاق واقع ہونے کی، یعنی جو صریح الفاظ ہوتے ہیں طلاق رجعی واقع ہونے کے لیے، جو سب سے زیادہ شرائط ہیں وہ کیا ہے کہ مرد عاقل بالغ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو شرط ہے وہ کیا ہے، اضافت طلاق ہو، یعنی مرد باقاعدہ طور پہ اپنی بیوی کی جانب یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یا اسے طلاق دی، یا اس کا نام لے کر کہے کہ اسے طلاق دی. یعنی فلاں کا نام جس طرح کہہ دیا کہ سائمہ ہے، فلاں بنت فلاں میں نے اس کو طلاق دی. تو یہ ضروری ہے. فقط طلاق کہہ دینے سے بھی آپ ڈائریکٹ طلاق کا حکم نہیں لگائیں گے، الا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی صراحت چل رہی ہو، مذاکرہ چل رہا ہو، کوئی قرینہ بتا رہا ہو، جیسے عورت کہہ رہی مجھے طلاق دو تو مرد نے کہا ہاں طلاق طلاق طلاق، تو یہ ایک الگ سچویشن چلی جائے گی. اگر تو کوئی قرینہ ہے، کوئی صورتحال ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے تو پھر اس میں طلاق کے لفظ پہ ہی کہہ دیں گے. لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں، کوئی سچویشن نہیں، جیسے اب یہ صورت ہے مذاق کی، تو اس میں اگر صرف یہ کہا طلاق، کوئی اضافت نہیں کی، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا، تھوڑا سا کلام یہ ہوگا کہ مرد سے سوال کیا جائے گا کہ آیا اس کا ارادہ ہے کہ نہیں. اور اس میں وہی صورتحال ہے کہ قسم کے ساتھ حلف لیا جائے گا. اگر تو مرد اقرار کرتا ہے تو واقع ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات آپ کو دکھ رہا ہے مذاق ہے، اس کی انٹینشن بھی ہو سکتی ہے، میں بھی اس نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا ہو، ہنستے ہنستے طلاق. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں ہوتا اور ایک ایسے ہی کسی کو دیکھ کے کاپی پیسٹ کر لیا. تو اس لیے اضافت کے طور پر اس اضافت میں تفصیل کیا ہے کہ حلف لیا جائے گا اس سے. اگر وہ اقرار کرتا ہے تو واقع ہو جائے گی، اگر انکار کرتا ہے تو اس کا انکار مانا جائے گا. اور دوسری بات کہ اگر وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے، نہیں میں حلف نہیں لیتا، تو اس کو بھی طلاق کے وقوع کا ذریعہ قرار دیا جائے گا کہ اب وہ حلف سے کیوں بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب دی ہوگی. تو اس لیے اس کے واقع ہونے میں یہ اضافت کا تھوڑا خیال رکھا جائے. اور دوسری چیز، یعنی اس میں تو واقع ہونے کا بتا دیا، اب ایک ہوتا ہے حکایت کے طور پر، مطلب کہ ایک پلے چل رہا ہے یا ایک آپ کاپی پیسٹ کوئی الفاظ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ ایک تفریح مذاق کر رہے ہیں، اور اس میں کہا کہ یہ ایک کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں جس طرح نا، تو اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر آپ کی حالت مذاق والی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ذرا سینس کرنے کی ضرورت ہے. کے حوالے سے نا ابھی ہم بات کرتے ہیں، کالر شامل کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی میرا سوال یہ ہے، سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت شک کرے اور شوہر کہے کہ اگر تم نے پھر شک کیا تو تم فارغ ہو، اور پھر اس نے اسی الفاظ کی بیوی نے کہا کہ ایسا نہ ہو، دوبارہ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ تم فارغ ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے کسی سے پوچھا تو ایسے طلاق نہیں ہوتی، پھر وہ ساتھ رہتے رہے، بعد میں کچھ پتہ چلا انہیں تو پھر انہوں نے تجدید نکاح کیا، تو کیا یہ درست ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے بہن آپ کا؟ نہیں ہے جی. تو ایک آیت کے ایک تو اضافت کا سلسلہ بتا دیا، ایک تو رجعی الفاظ ایک پراپر اضافت کے ساتھ کہوں تو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں، وہ تو واقع ہو جائے گی. لیکن بنا اضافت کے جو تفصیل تھی وہ ایک ذکر کی. اب ایک حکایت کے طور پر کہ ایک آلریڈی ڈرامہ چل رہا ہے، ایک پلے چل رہا ہے، یا آپ کوئی ریڈ کر رہے ہیں یا کوئی ناول پڑھ رہے ہیں. اب اس میں بعض اوقات ایسے جملے آتے ہیں کہ کسی شخص نے، جیسے فلاں نے کہا اپنی بیوی کو میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کے یہ جملہ پڑھنے سے کیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی جو پڑھ رہا ہے. تو یہ ذرا خیال رکھنے کی بات ہے کہ آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، آپ فارمل کنورسیشن کر رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ جملے ریپیٹ کر رہے تو اس میں نہیں واقع ہوگی. اس میں بہرحال نیت میں مسئلہ دیکھا جائے گا کہ واقعی اس کی انٹینشنز ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے جناب. حالت نیند میں طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ شرعی احکام سے کے حوالے سے مذاق کرنا یہ علماء کرام کے نزدیک سخت بہت ہی برا عمل سمجھا جاتا ہے، کہ آپ کے پاس دنیا کے تمام جو موضوع ختم ہو گئے کہ آپ طلاق کے اوپر مذاق کرنا شروع ہو جائیں گے، ہنسی مذاق لطیفے بنانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ انسان اس حد تک، اس نوبت تک نہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے. دوسرا یہ کہ جہاں کے سونے والا اگر نیند کی حالت میں سویا ہوا، بیچ میں نیند کی حالت میں الفاظ یا کوئی اشارہ کر دیتا ہے طلاق کا، تو طلاق کی اہلیت کی 3 شرطیں کہ سب سے پہلے کہ دینے والا شوہر ہو یا شوہر کی طرف سے اجازت ہو، مجاز ہو، جیسے کسی کو وکیل بنا دیا. دوسرا بالغ ہو. تیسرا عاقل ہو. اب عاقل ہونے سے یہاں پہ مراد کہ اگر نہ مطلب کہ مجنون ہے، پاگل ہے، یا پھر بے ہوش ہے، اسی طرح سونے کی حالت میں
اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جو اکثر مجنون رہتا ہے, مطلب کہ کبھی مجنون کبھی صحیح, تو جو مجنون کی حالت میں اگر وہ بھی طلاق کے الفاظ کہے گا, طلاق دے گا, تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں ایسے 3 اشخاص ہیں کہ جن کے جو غیر مکلف مطلب کہ مرفوع القلم قرار دیے جاتے ہیں. ایک تو وہی نابالغ بچہ, دوسرا مجنون, اور تیسرا یہ کہ جیسے کوئی انسان سویا ہوا ہے بے ہوش کی حالت میں, وہ شخص. تو لہٰذا اگر یہ سونے کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق کل عدم قرار دی جائے گی ہمارے فقہا کے نزدیک. ٹھیک ہے جناب صاحب, میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں, آپ تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات؟ دیکھیں, جہاں تک مذاق میں طلاق دینے کی بات ہے ہزل کی, تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, سیدھی سیدھی حدیث شریف ہے, اور ایک کتاب نہیں کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد, النکاح والطلاق والرجع. 3 چیزیں وہ ہیں کہ سنجیدگی میں بھی سنجیدہ ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں. ایک نکاح, دوسرا طلاق, تیسرا رجوع کرنا, رجعت جو ہے. تو اب یہ 3 چیزیں جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کے اندر مذاق بھی سنجیدہ ہے, تو مذاق ان میں کرنا بھی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی مذاق کرتا ہے اور دیگر شروط پائی جاتی ہیں تو ان کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں. مذاق میں بھی اگر کسی نے سری ایجاب و قبول کے الفاظ بولے اور دیگر شروط پائی گئیں, جو دیگر شروط ہیں, تو ایسی صورت میں نکاح بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح طلاق بھی, اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق کے الفاظ کہے اور دیگر شروط پائی گئیں تو ایسی صورت میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے, نافذ ہو جاتی ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, مذاق نہیں کرنا چاہیے, ان چیزوں کو مذاق میں لانا بھی نہیں چاہیے. یہ مذاق ہے ہی نہیں, نہ مذاق کے لیے رکھی گئی ہیں, ان میں احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ. رہ گئی بات جو ہے وہ ڈرامے کی طلاق کی, تو دیکھیں جو ڈرامے کے اندر نکاح یا طلاق ہے, اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ اسے حکایت شمار کر کے اس میں عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ کئی اجلہ اکابر علماء کا موقف یہ, اور ہمارا بھی موقف یہی ہے, ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں تفریح ڈرامے کے اندر جو ہے اگر نکاح یا طلاق کے پلے کیا ہے اور اس کی دیگر شروط پائی گئی ہیں تو ایسی صورت میں نکاح بھی ہو جائے گا, طلاق بھی ہو جائے گی. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ کا وقار الفتاوی جو مجموعہ فتاوی ہے, اس کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں صریح فتویٰ موجود ہے. ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ فلموں ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ فلموں ڈراموں میں جو نکاح ہے یہ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے جواب دلیل کے طور پر انہوں نے یہی حدیث شریف بیان کی جو میں نے ابھی ذکر کی, اس کو بطور قاعدہ بیان کیا. رہ گئی بات یہ کہ جو ہے وہ حکایت کی, تو دیکھیں فقہا نے جہاں کہیں حکایت کا جزیہ ذکر کیا ہے, یا جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, کتاب النکاح پڑھاتے ہیں, کتاب و طلاق پڑھاتے ہیں, تو پڑھاتے ہوئے استاد اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دی, یا وہ نکاح کے الفاظ بولتا ہے, تو اس میں فرق سمجھیں کہ ڈرامے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کتابوں میں کیا ہو رہا ہے. کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے اگر کسی مرد نے یہ الفاظ بولے تو طلاق ہو جائے گی, جبکہ ڈرامے کے اندر جو سین کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا. تو لہٰذا کتاب کے ساتھ نکاح, کتاب النکاح یا کتاب و طلاق کی جو تدریس ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے. ایک تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کو سامنے بٹھا کر جو ہے وہ مرد یہ کہہ رہا ہو, اپنی ہی بیوی کو بٹھا کر مرد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دی, میں, اور وہ کہے کہ جناب یہ تو میں حکایت کر رہا ہوں. ایسا ہو نہیں رہا ہوتا اس کے اندر جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر کلاس ہوتی ہے, کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے, کسی متعین مشخص کو نہیں کہا جا رہا, جنرل سبق استاد پڑھا رہا ہے. دوسرا جو پڑھا رہا ہے پڑھا بھی یہ رہا ہے اس کے اندر کہ لو قال رجل ان قال رجل, اگر آدمی نے یہ الفاظ بولے, اگر آدمی نے یہ الفاظ بولے تو طلاق ہو جائے گی, اگر یہ الفاظ بولے تو طلاق نہیں ہوگی. تو وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. اور تفریحی ڈرامے کے اندر جو ہے باقاعدہ رول پلے کرتے ہوئے اس طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو, کوئی حقیقت میں میاں بیوی ہیں, ڈرامے کے اندر بھلے وہ کوئی رول کر رہے ہیں لیکن وہ تفریحی ڈرامہ ہے, اور ڈرامے کو اردو میں کھیل کہا جاتا ہے. اس کو ہزل سے نکالنا جو ہے یہ بہرحال بہت دشوار ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض حضرات کی یہ رائے ہے, جن حضرات علماء کی رائے یہ ہے, کوئی اگر ان کی رائے کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن ہمارے نزدیک راجع یہ ہے اور ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں, اور ہمارے جو اجلہ اکابر ہیں پیچھے ان کا بھی باقاعدہ تحریری فتویٰ موجود ہے کہ ایسی صورت میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. تفریحی ڈرامے کی بات ہو رہی ہے. یہ تفریح ڈرامہ تو جو ہے وہ کوئی حکایت ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے لیے یا امر واقع کی. اب تفریح ڈرامے کے اندر نہ تو امر واقع ہے نہ ہی تعلیم و تعلم مقصود ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے نزدیک درست نہیں. توجہ طلب اور غور طلب معاملہ ہے جناب. تو بہت سے لوگ جو ڈرامے میں کام کر رہے ہیں تو ان کو توجہ کرنی چاہیے, اور عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے کہ ڈراموں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ باقاعدہ وہ الفاظ بولتے ہی ہوں,
इल्ला माशाल्लाह किसी ने कभी बोल दिया, बाज़ किसी औक़ात का हो भी जाता है लेकिन वो कभी कभार अगर किसी ने किया, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ड्रामों में ऐसा हो ही रहा होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी ने किया, नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। शरई मसाइल इनमें एहतियात को मलूज़ रखना चाहिए। अवल तो ड्रामे जो है इनकी जात वैसे भी नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई कर ही रहा है तो कम अज़ कम जो है जो शरई हुदूद हैं, उनके जो शरई मामलात हैं उनकी तरफ तो ना जाएं, उनको तो ना छेड़ें। सही, दुरुस्त फरमाया। अच्छा हुजूर, सवालात के समत आजो। जी आइए। बहन ने पूछा है कि 92 किलोमीटर की मसाफत पे अगर कोई बहन स्टे करती है 8 to 10 आवर्स का, तो कसर नमाज जो है वो कहाँ से पढ़ेगी वो? देखिए बात ये होती है कि एक है मुस्तकिल सफ़र करना, वो जो फ़ुक़हा ने फरमाया ना, मुस्तकिल सफ़र से मुराद ये है कि हम किसी जगह जाना चाहते हैं और वहीं का हमारा इरादा है, बीच में ज़िम्नन हम किसी काम के लिए रुके थोड़ी देर के लिए, तो वो जो ज़िम्नन रुकना है वो रुकावट नहीं डालेगा उस मुसाफत की। वो जितनी मुसाफत है वो सारी सफ़र शुमार होगी। कसर हम पढ़ सकते हैं अपने शहर से बाहर निकल कर, जब शहर की हुदूद से बाहर निकल जाएंगे फ़िनाए मिस्र से, तो कसर शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो मकसूद ही कोई और काम, मसलन मैंने सफ़र करना है 92 किलोमीटर से पहले मेरा एक ख़ास काम है, उसी इंटेंशन से मैं जा रहा हूँ कि ये काम मैंने करना है, फिर उसके बाद अगले दिन उधर जाना है, फिर अगले दिन उधर जाना है, तो ये चूँकि जो है डिवाइड हो गया, अब ये नीयतें भी डिवाइड हैं और वक्त भी मेरा डिवाइड है, तो ऐसी सूरत के अंदर इसमें फिर ये होगा कि मुसाफत का एतबार शुरू में अगर वो 92 किलोमीटर से कम है तो इस सूरत में कसर यहाँ से नहीं शुरू होगी। अच्छा, बहन ने पूछा कि सलाम फेरा नमाज वो पढ़ रही थी, फिर उन्होंने ऐनक उठा के वो भी लगा ली, फिर याद आया कि सजदे साहब लाजिम थे, क्या हुक्म होगा? देखें, नमाज के बाद अगर सलाम फेर लिया है और सजदा साहब रहता था, तो जब तक कोई मुनाफी सलात फेल ना किया हो तो उस वक्त तक सजदा साहब किया जा सकता है। मुनाफी सलात फेल से मुराद ये है कि वो काम जिससे नमाज टूट जाती हो। तो अगर किसी ने ऐनक इस तरह उठा के लगाई कि अमल कलील हुआ, अमल कसीर नहीं हुआ, तो इस सूरत में चूँकि मुनाफी सलात फेल नहीं हुआ तो सजदा साहब की इजाज़त है। अच्छा। लेकिन अगर इस तरह लगाई है कि अमल कसीर हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर अब सजदा साहब नहीं कर सकती, अब वो नमाज उसका इआदा होगा, क्योंकि सजदा साहब वाजिब के तर्क की सूरत में होता है। वाजिब भूले से तर्क हुआ हो तो इस सूरत में नमाज का सजदा साहब करना होता है, और सजदा साहब नहीं कर सके तो फिर उस नमाज का इआदा होता है, इआदा लाजिम है, तो ऐसी सूरत में अब उसका इआदा करेंगे। औरत शक करती है, शौहर कहता है कि अगर अब तुमने शक किया तो तुम फारिग हो, ये अल्फाज कौन से हैं? और इस तरह एक से ज़ायद मरतबा हुआ, फिर इन लोगों ने तजदीद निकाह भी किया, क्या ये दुरुस्त है? लेकिन लफ्ज़ फ़ारिग के बारे में जो है वो उलमाए किराम के माबैन इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात उलमा की राय ये है कि अब ये मुल्हक बिस्सरी है, यानी एक सरी लफ्ज़ वो होता है ना जो ख़ास तलाक़ के माना में ही अक्सर इस्तेमाल होता हो, जैसे ख़ुद लफ्ज़ तलाक़, और कुछ अल्फाज वो होते हैं जो मुल्हक बिस्सरी कहलाते हैं कि अब उनका अक्सर इस्तेमाल तलाक़ के माना में होता है तो उसे सरी से लाहिक किया जाता है, जैसे लफ्ज़ छोड़ा या जैसे लफ्ज़ हराम। तो अब मुल्हक बिस्सरी का हुक्म भी जो है वो सरी वाला होता है। तो जो हज़रात उलमा इसको सरी करा मुल्हक बिस्सरी कहते हैं, तो उनके नज़दीक जो है वो ऐसे लफ्ज़ बोलने से एक तलाक़ रजी हो जाती है, उसमें नियत नहीं देखी जाती। लेकिन जो हज़रात उलमा इसको ताहाल किनाया मानते हैं कि ये किनाया है, तो उनके नज़दीक इससे इस तरह तलाक़ वाक़ई नहीं होगी जब तक उसमें नीयत ना हो या कोई ऐसा करीना मौजूद ना हो जो तलाक़ की नीयत पर दाल हो, यानी मुज़ाकरा तलाक़ या जो है वो दलालत हाल का होना ज़रूरी है या नीयत का होना ज़रूरी है लफ्ज़ फ़ारिग के सिलसिले में जो हज़रात इसको किनाया मानते हैं। अच्छा। तो अगर किनाया मानेंगे तो ऐसी सूरत में तलाक़ बाइन हो जाएगी पहली। बहरहाल और अब ये क्या करें, तो इनके लिए हुक्म वही जो पहले भी मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो आपका पर्सनल केस होता है वो पर्सनल केस आप दारुल इफ्ताह के अंदर लेकर जाया करें। दारुल इफ्ताह में लेकर किसी भी मुस्तनद दारुल इफ्ताह से, करीबी दारुल इफ्ताह से रुजू कर लें आप, तो दारुल इफ्ताह में बाकायदा फ़रीक़ैन के बयान लिए जाते हैं कि शौहर से भी बात की जाती है और बीवी से भी बात की जाती है, दोनों का बयान सामने रखा जाता है, हलफ लिया जाता है दोनों से, और उसके मुताबिक फिर जो भी हुक्म होता है वो बयान कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर मसला ये होता है कि हम सिर्फ एक फ़रीक की बात सुन रहे होते हैं, दूसरे फ़रीक तक हमारा एक्सेस नहीं होता, और एक फ़रीक की भी जो बात होती है वो जितनी उसने बताई है, बाद वक़्त मज़ीद उस पर सवालात होती हैं, अब वो हम प्रोग्राम के अंदर कर नहीं सकते, ना इतना टाइम होता है। तो इसलिए जो आपका पर्सनल केस है उसको आप दारुल इफ्ताह के अंदर लेके जाएँ। जो इसका वैसे जनरल नॉलेज के लिए जो मसला है वो मैंने जिक्र कर दिया, सूरतें जिक्र कर दी कि इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, दोनों हज़रात तरफ के जो उलमा हैं फ़रीक़ैन उनकी मैंने राय जिक्र कर दी है। बाकी लेकिन अगर आपको खुद अपने लिए मसला वो लेना है, फतवा लेना है, तो फिर वो आप दारुल इफ्ताह से रुजू करें। ठीक है हुज़ूर, बहुत शुक्रिया आपका। आलिमात मैं आप दोनों की शुक्रगुज़ार हूँ, माशाअल्लाह बड़े आम फ़हम अंदाज में आज भी अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
اور انشاءاللہ ہم کل بھی کوشش یہی ہماری ہوگی کہ طلاق ہی کے تعلق سے احکام سکھائے جائیں. ہمارے ساتھ رہیے اور دین کے جو احکام ہیں انہیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. مسائل پہلے سے سیکھ لیجیے, پھر ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.